مقصد خلقت یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے۔ اچھا عبادت کیا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج۔ لیکن جب میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون۔ خلقت کا مقصد یہ ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ جب مقصد ایک چیز بنا عبادت، اور آپ کے ذہن میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو نماز دن میں کتنی بار پڑھو گے؟ 17 رکعت، حج سال میں ایک بار، رمضان 12 مہینے میں 1 مہینہ، تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ مقصد تب ہے کہ میں 24 گھنٹہ وہ کام کرتا رہا۔ تو آپ نے کہا مولانا یہ تو امپاسبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے، پھر بھی بچوں کو کیا کھلاؤں، پیٹ کیسے بھروں، چند لمحوں کے لیے مجھے سفرے پر تو بیٹھنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے۔ تبھی معصوم نے فرمایا عبادت سے مراد ہے معرفت، کہ زندگی دینے کا مقصد، تجھے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تو کیا کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ دیکھیے کوشچن سے آنسر، آنسر سے کوشچن، پھر آپ کا آنسر آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اگر نماز مقصد خلقت ہوتا تو نماز تو کربلا میں لشکر مخالف بھی پڑھ رہا تھا، خوارج سے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ تو مقصد ہے معرفت، خلقت کا مقصد معرفت قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب اگلا کوشچن یہ بنتا ہے پھر معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کیا، یعنی سارا گھوم پھر کے تو پھر اپنے پاس آ گیا۔ اسے اگر تو نے پہچان لیا خدا کو پہچان جائے گا، اپنے وجود کو اگر تو سمجھ گیا خدا کو سمجھ جائے گا۔ اللہ نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تیرے وجود کے اندر ہے اگر تو اسے محسوس کرے۔ تو اب مجھے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ اپنی معرفت حاصل کرنی ہے، کہ مولا علی کا وہ مشہور جملہ کہ تمہارے اندر وفیک عالم الاکبر، تمہارے وجود میں کائنات ہے، جو کائنات تجھے مل جائے تجھے پروردگار عالم بھی مل جائے گا۔ تو خلقت کا مقصد عبادت، عبادت کا مطلب معرفت۔ معرفت کیسے ملے گی؟ جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک اللہ کی معرفت نہیں ملے گی۔ پھر ہم نے ایک سوال کھڑا کیا، اگر مجھے خود کو ہی پہچاننا ہے تو مجھے پتا تو ہو میں ہوں کون، میں چیز کیا ہوں۔ اگر میں نے اپنی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ ایک میٹرک پاس بچے سے پوچھو کہ انسان کیا ہے، کیونکہ اگر تجھے یہ نہیں پتا میں کیا ہوں تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو کوئی کہتا میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، انجینئر صاحب السلام علیکم، یہ تو تیرا اسٹیٹس ہے، تو نہیں ہے۔ اگر میں نے خود کو یہ لباس سمجھا، اگر میں نے خود کو اپنا بدن سمجھا، اگر تو گاڑی ہے، اگر تو گھر ہے، تو پھر مرنے کے بعد یہ سارے اسٹیٹس اس سے چھین کے لیے جاتے ہیں۔ پھر قبر میں مردے کو ہلا ہلا کے یہ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے، وہاں اسٹیٹس ختم، وہاں علامہ، مولانا، ڈاکٹر صاحب، یہ سارے اسٹیٹس چھین لیے جاتے ہیں۔ وہاں ایک ہی اسٹیٹس بچ جاتا ہے، اس کا نام ہے عبد، عبدہ ورسولہ۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ عبدہ ورسولہ، کہ پہلے تو عبد ہے، بعد میں تو رسول ہے، بعد میں تو محمد ہے۔ پہلے بندہ ہے، اس کے بعد سارے اسٹیٹس آتے ہیں۔ تیرا سب سے عظیم ترین اسٹیٹس جس پہ تو فخر کر سکتا ہے وہ عبدیت ہے۔ اگر تو عبد ہے تو تو نے خلقت کے مقصد کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ تو اگر اس زبان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان ہوتا کون ہے،
یہیں سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، یہی جسم ہے، تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگار عالم ملتا ہی نہیں، تو خواہشات و تمنائیں اور زحمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں، اور عالم برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھنی وہ یہی ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا یہاں سے شروع کرے کہ تم کیا نہیں ہو، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تم کیا ہو۔ ہم نے کہا انسان درخت نہیں ہے، پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ حامل کمال درخت ہو پر تم درخت نہیں ہو، مطلب درخت کے اندر جتنی ایبیلٹیز ہیں وہ تیرے اندر ہیں، اس میں نمو ہے، تمہارے اندر نمو ہے، مطلب بڑا ہونا۔ تمہارے بال کٹواتے ہو، بال بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے جو درخت کے اندر کمالات ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ انسان حیوان نہیں ہے، بٹ حیوان کے جتنے کمالات ہیں اس کا حامل ضرور ہے۔ حیوان کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ پیتا ہے، میں بھی پیتا ہوں، وہ دوڑتا ہے، میں بھی دوڑتا ہوں، وہ محنت کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ بھی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک کو کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو میرے پاس کمالات ہیں، یہ کون سے کمالات ہیں؟ کمالات حیوانی ہیں، کمالات انسانی نہیں ہیں۔ مثلا کسی جوان نے کہا کہ مولانا ایڈیسون نے مثلا بجلی بنائی، خدا قیامت میں اسے اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ کون سا اجر دے گا؟ کمال حیوانی والا اجر دے گا، کمال انسانی والا اجر نہیں۔ دو درجے ہیں۔ اگر تو نے اپنے ہم نوع کی مدد کی، مثال کے طور پہ جنگل پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شیر اپنے ہم نوع کی حفاظت کرتا ہے، شیر کی حفاظت کرتا ہے، ہرن کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، یہ کمال انسانی نہیں ہے، کمال حیوانی ہے۔ تبھی میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان حیوانوں کے ساتھ تھا۔ کہ جب ننھے سے اصغر کو لے کر گئے مولا حسین، تو امام نے فرمایا یہ بتا کیا حسین نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں۔ کہ دشمنی حسین سے ہے؟ کہ ہاں۔ کہ میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اور کچھ نہیں، ہم نوع سمجھ کر، انسان سمجھ کے سے پانی پلا دو۔ کہ مولا فرماتا انہوں نے پانی نہیں پلایا، پانی نہ پلا کر بتایا کہ ہم حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ حیوان بھی اپنے ہم نوع پہ کیا کرتا ہے؟ احساس کرتا ہے۔